فرما الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. آج انشاءاللہ میں 28واں 29واں اور 30واں ٹھیک ہے تینوں پارے ان کی جو منتخب آیات ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. 28ویں پارے کی جو ابتدا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، سورہ مجادلہ سے شروع ہو رہی ہے. حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر نے انہیں یہ کہہ دیا تھا، انتی علیہ کا ظہری امی، تم مجھ پر ایسے ہو جیسے میری ماں کی پشت. تو ماں کے کسی بھی مقدس عضو سے تشبیہ دینا یہ عربی میں زہار کہلاتا تھا بیوی کو، کیونکہ ماں ایک مقدس رشتہ ہے تو اس کے کسی بھی عضو سے تشبیہ دینا، اس میں یہ نیت ہوتی تھی. عرب یہ سمجھتے تھے کہ یہ الفاظ جب کہہ دیے جائیں تو بیوی ماں کی طرح ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اس کو زہار کہتے ہیں، زہار. تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر نے یہ الفاظ ان سے کہہ دیے. تو جب یہ الفاظ ان سے کہے تو وہ یہ سمجھنے لگی کہ طلاق واقع ہو گئی ہے اور میں اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، عرض کیا، یا رسول اللہ ایسے ہے، میرے چھوٹے بچے ہیں، میں اپنے شوہر کو نہیں چھوڑنا چاہتی، آپ اللہ سے دعا کریں کوئی میرے لیے گنجائش نکل آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں پاتا. پھر وہ دوبارہ آئیں، بار بار جب نبی کے پاس آئی ہیں اور بار بار آسمان کی طرف دیکھتی، اللہ سے فریاد کرتی کہ اللہ کوئی صورت نازل کر دے میرے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک یہ صورت نازل ہوئی، قد سمع اللہ قول التی، تحقیق سن لی اللہ نے بات اس عورت کی، تجادلک فی زوجہا، جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی. جھگڑے سے مراد ہے بار بار آنا. اس کو بھی قرآن نے جھگڑے سے تعبیر کیا، گویا کہ لڑ رہی تھی، حالانکہ وہ لڑ نہیں رہی تھی. جیسے کوئی بھکاری کسی سے بار بار بھیک مانگے تو ہم کہتے ہیں بھائی تو لڑنے پہ آ گیا ہے. تو یہ قرآن کی اصطلاحات ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا، یجادلونا فی قوم لوط. فرشتے جب لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا، کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیں. تو وہاں بھی قرآن کے الفاظ ہیں، ابراہیم ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کیوں جھگڑیں گے بھائی؟ اللہ سے کوئی جھگڑا کر سکتا ہے؟ اصل میں ابراہیم علیہ السلام لجاجت کرنے لگے، بار بار کوشش کرنے لگے کہ کسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم سے عذاب ٹل جائے. تو اس لیے اللہ کو دلائل دینے لگے کہ ان فیہا لوطا، اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں، اللہ وہ بھی تباہ ہو جائیں گے. مقصد ابراہیم علیہ السلام کا یہ تھا کہ قوم لوط سے عذاب ٹل جائے. تو جب کوئی گڑ گڑا کے مانگتا ہے تو اس کو بھی قرآن بعض دفعہ جھگڑے سے تعبیر کرتا ہے. یہ بلاغت کے نکات ہوتے ہیں. جو فتنہ پرست لوگ ہیں نا، وہ قرآن و سنت سے ایسے الفاظ نکال کے گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں فلاں کے بارے میں یہ آیا، فلاں کے بارے میں یہ آیا. تو احادیث میں بھی اس طرح کے الفاظ ہیں، تو پھر صحابہ پہ بھی فتوے لگاتے ہیں، انبیاء پہ بھی لگاتے ہیں. تو یہ قرآن کی ایک طریقہ ہے یہ بیان کرنے کا. تو جیسے قرآن نے کہا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے رب کی نافرمانی کی اور راستے سے ہٹ گیا. حالانکہ وہ جو نافرمانی وہ عام نافرمانیوں کی طرح نہیں تھی، وہ ایک اجتہادی غلطی تھی. تو وہ جو صحابیاں تھیں بار بار جب نبی کے پاس آئیں تو اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی، قد سمع اللہ، تحقیق سن لی اللہ نے بات اس عورت کی جو اپنے شوہر کے بارے میں اے نبی آپ سے جھگڑا کر رہی تھی. حالانکہ جھگڑا نہیں کر رہی تھی بلکہ بار بار آنا اور لجاجت کرنا کہ کوئی گنجائش نکال لیں. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور شکایت کر رہی تھی اللہ سے.
اللہ سے کہہ رہی تھی اللہ کوئی گنجائش پیدا کر دے. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تمہاری سرگوشیوں کو سنتا ہے. اللہ دیکھ رہا تھا کیا ہو رہا ہے. بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. پھر اللہ نے آگے آیتیں نازل کی. الذین یظاہرون منکم من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں تو وہ عورتیں ان کی حقیقت میں ماں نہیں بن جاتی، لیکن یہ ناجائز جملہ ہے، گناہ ہے، اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی. مگر اس جملے کی روک تھام کے لیے اللہ نے قانون نازل کر دیا کہ جو اپنی زوجہ کو ایسا الفاظ کہے گا تو وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتے جب تک کہ ایک غلام آزاد نہ کر دیں. اور جس کے پاس غلام نہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ 2 مہینے کے لگاتار روزے. اور جس کے جسم میں روزہ رکھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو اللہ فرماتے ہیں فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دے تو بیوی کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی. تو وہ خوش ہو گئی. ان کے میاں نے کفارہ ادا کیا اور اپنے شوہر کے ساتھ رہنا شروع کیا. اس واقعے سے ہمیں چند باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات یہ کہ بیوی کے حلال و حرام ہونے میں مخلوق کے فتوے کا کوئی دخل، بولو بھائی، نہیں ہے. وہ صحابیہ بار بار نبی کے پاس آ رہی ہیں کہ میں اپنے شوہر پہ کوئی گنجائش نکالیں. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے پاس گنجائش نہیں ہے، میرے پاس گنجائش نہیں ہے. کیوں؟ آپ یہ جانتے تھے کہ بیوی اس الفاظ کے بعد حلال ہے یا حرام، یہ میرا کام نہیں ہے. یہ کس کا کام ہے؟ بولو نا، اللہ کا. اب جو ہمارے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی نبی کے دور میں 3 سمجھی جاتی تھیں، حضرت عمر نے کیا کر 1 سمجھی جاتی تھی، حضرت عمر نے ان کو کیا کر دیا؟ 3. تو اس کا مطلب جو بیوی نبی کے دور میں حلال سمجھی جاتی تھی نبی کے حکم سے، وہ حضرت عمر نے کیا کر دی؟ بولو نا بھائی، حرام کر دی. تو جب یہ اختیار نبی کے پاس نہیں ہے تو حضرت عمر کے پاس یہ اختیار ہو سکتا ہے؟ قاری خلیل الرحمان صاحب کا میں دیکھ رہا تھا کلپ، بول ٹی وی میں بڑے دھڑلے کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. ایک تو افسوس اس پر ہوتا ہے کہ حدیث کا ترجمہ غلط. میرا دل چاہ رہا تھا کاش میں بیٹھا ہوا ہوتا اسی وقت روک لیتا کہ قاری صاحب اللہ کا نام لو، خدا سے ڈرو. طلاق کے مسائل کا مطلب یہ ہے کہ حلال کو حرام کر دینا. حلال کو حرام اور حرام کو حلال اس جرت سے کیا جا رہا ہے. لاکھوں لوگوں کے سامنے حدیث کا ترجمہ 100% غلط کیا جا رہا ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. لوگوں کو تھوڑی قرآن و حدیث کا پتہ ہے. اور اپنی تحقیق کو کیا کہا جا رہا ہے؟ قرآن و حدیث. تم ابو حنیفہ کے اندھے مقلد ہو، ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ قرآن و حدیث کو. یہ قرآن و حدیث ہے آپ کے پاس کہ آپ حدیث کا ترجمہ غلط کر رہے ہو. یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک سمجھی جاتی تھی؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ایک مجلس کا لفظ آپ نے کہاں سے ایڈ کر دیا؟ حدیث میں یہ ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں، اس میں کوئی ایک مجلس یا الگ الگ مجلس کی قید نہیں ہے. اور اس کا مطلب ابو داؤد کی دوسری حدیث میں اسی حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں ایک مجلس ہو، ایک سے زیادہ مجلس ہو، علی الاطلاق 3 طلاقیں ایک. کیا مطلب؟ جتنی بھی مرد طلاقیں دیتا تھا اس کو رجوع کا حق حاصل ہوتا تھا. اس حکم کو اسلام نے منسوخ کیا اور وہ منسوخ کی دلیل قرآن کی آیت ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، اس کے بعد رکھنا ہے یا چھوڑنا ہے. فان طلقها، اگر تیسری دے دی، فلا تحل له من بعد، تو تیسری کے بعد بیوی حلال نہیں ہے، چاہے وہ فوراً دی ہو یا بعد میں دی ہو. قرآن نے یہ فرق نہیں کیا، اسی مجلس میں دی ہو یا اگلے سال دی ہو، کوئی فرق نہیں کیا قرآن نے. اس آیت سے یہ حکم کیا ہو گیا تھا؟ منسوخ. تو بہت سے صحابہ کے بارے میں امکان ہے انہیں اس کے منسوخ ہونے کا علم نہ ہو، کہ زمانے جاہلیت میں جو ایک رسم چلی آ رہی تھی وہ ان کے علم میں نہ ہو. بالکل اسی طرح کے الفاظ متع کے بارے میں صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کے دور میں ہم متع کیا کرتے تھے، ابو بکر کے دور میں بھی حضرت عمر نے پابندی لگائی. تو کیا اس بیس پہ متع حلال ہو جائے گا؟ بھائی نبی کے دور میں کرتے تھے، کیا نبی کے کہنے سے کرتے تھے یا ابو بکر کے کہنے سے کرتے تھے؟ ہر وہ کام جو نبی کے دور میں ہوا ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ نبی کے آرڈر پہ ہوا ہے. تو شیعہ یہی دلیل پیش کرتے ہیں متع کے جائز ہونے کی کہ اس پہ تو عمر نے پابندی لگائی ہے.
ہم کہتے ہیں متع پہ حضرت عمر نے جو پابندی لگائی یہ عین قرآن و حدیث کی روشنی میں لگائی ہے، کیونکہ متع حرام ہو چکا تھا نبی کے دور میں، لیکن زمانے جاہلیت کی رسم تھی، ہر ایک کو حرمت کا علم نہیں تھا. تو اسی طرح نبی کے دور میں اگر 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی تو ایک مجلس کی نہیں، ایک مجلس ہو یا ایک سے زیادہ. حضرت عمر نے جو 3 کو 3 قرار دیا وہ نیا حکم نہیں تھا، یہ وہی حکم تھا جو قرآن میں نازل ہوا ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل کہ ایک صحابی نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا، کسی ایک نے بھی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کا یہ حکم اپنی طرف سے خود ساختہ نہیں تھا. اور قاری خلیل صاحب نے ایک اور خیانت کی ہے. ایک خیانت تو کیا کی، صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ 100% غلط کی، اپنی طرف سے ایڈ کیا کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی. یہ ترجمہ کہاں سے لائے آپ؟ دوسری خیانت یہ کی کہ حضرت عمر کو موت سے پہلے ندامت ہوئی تھی کہ میں نے جو 3 طلاقوں کو 3 قرار دے دیا، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. یہاں بھی گڑبڑ کی ہے. حضرت عمر کو جو ندامت والی حدیث ہے اس میں ایسے کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں نے 3 طلاقوں کو جو 3 قرار دیا تو مجھ سے کیا ہوئی ہے، غلطی. وہ حدیث کا ترجمہ قاری خلیل صاحب لفظ بلفظ پڑھ کے سنا دیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی جان قرآن و حدیث کے نام پہ آپ نے اندھی تقلید تو کرنی ہی ہے. ابو حنیفہ کی نہیں کرو گے تو یا تو کسی انجینئر کی کرو گے یا کسی پروفیسر کی کرو گے یا قاری خلیل صاحب کی کرو گے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو اس حدیث میں یہ نہیں حضرت عمر نے یہ کہا تھا 3 طلاقوں کو 1 قرار دینے میں میں نے مجھ سے 3 کو 3 قرار دینے میں مجھ سے کیا ہوئی ہے غلطی. وہ کیا کہا تھا وہ قاری خلیل سے ہی آپ کہیں کہ وہ حدیث پورے لفظ بلفظ پڑھ کے سنائیں. دوسری وہ حدیث انتہائی ضعیف ہے حضرت عمر والی، سند بھی پڑھ کے سنائیں ذرا اس کی. تیسری بات، اگر بالفرض حضرت عمر کو ندامت ہوئی ہوتی تو حضرت عمر وصیت لکھ کے جاتے نا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، جس بیوی کو قرآن نے حلال کیا تھا میں نے غلطی سے کیا کر دیا، حرام، تو آپ لوگ اس قانون کو چینج کر لیں. ایسا کچھ بھی نہیں کیا. اور حضرت عمر سے تو اس سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوئی ہیں، صحابہ نے احتجاج کیا ہے. حضرت عمر نے حکم دیا کہ میں 400 درہم سے زیادہ مہر پہ پابندی لگاؤں گا. ایک عورت کھڑی ہو گئی کہ ہم یہ پابندی قبول نہیں کرتے کیونکہ قرآن و سنت میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. اور بھی مثالیں ملتی ہیں. یہ کیسی بات ہے کہ ایک صحابی بیوی کو 3 طلاقیں دے رہے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق تو وہ 1 ہو رہی ہے، بیوی نکاح سے نکلی نہیں ہے، اور اس عورت کے لیے کسی اور سے نکاح کیا ہے، حرام ہے. حضرت عمر نے پابندی لگا دی، جس پہ حلال تھی اس پہ حرام کر دیا، جس پہ حرام تھی اس پہ حلال. تو صحابہ حضرت عمر سے اتنا اتفاق ہے اپنی بیویاں بھی تبدیل کرنے کے لیے راضی ہو گئے. اور سارے ایک سے بھی کوئی ایک ضعیف سند دکھا دو کسی ایک صحابی نے حضرت عمر کے اس فیصلے پر اعتراض کیا ہو. اس لیے یہ ہم اسی لیے کہتے ہیں قرآن و حدیث سمجھو مجتہدین سے. ہر آدمی کو یہ اتھارٹی حاصل نہیں ہے کہ کچھ بھی اٹھا کے قرآن و حدیث کے نام پہ عوام میں پھیلانا شروع کر دے. تو اپنی طرف سے جو تحقیقات آ رہی ہیں نا، کہتے ہیں بڑے فخر کرتے ہمارا کوئی فقہ نہیں ہے. تو ابو حنیفہ کو کبھی کوئی فقہ نہیں تھا، امام شافعی کا بھی کوئی فقہ نہیں تھا. آزاد تحقیقات کی ہیں انہوں نے. اب جب انہوں نے آزاد تحقیقات کر لی تو آپ انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرو. ہر آدمی اخپل طریقے سے تحقیق کرے گا آزاد فقہ تو اس امت میں 1 ارب 22 کروڑ فقہ وجود میں آ جائیں گے. امت متحد نہیں ہوگی. ہر آدمی آزاد، میرا کوئی مسلک نہیں ہے، تو پھر مسلک یہ نہیں کہ سارے مسلک سمٹ جائیں گے، سینکڑوں لاکھوں مسلک پیدا ہو جائیں گے جو کہ ہو رہے ہیں. تو اس لیے فرقہ پرستی ختم کرنے کے نام پہ فرقہ پرستی طبیعت کے ساتھ پھیلائی جا رہی ہے. تو یہ جو زہار کی آیتیں ہیں وہ صحابیہ بار بار نبی کے پاس آ کے کہہ رہی ہے کوئی گنجائش پیدا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ حلال و حرام کرنا میرا کام نہیں، اللہ کا کام ہے. اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کر دی اور بتا دیا کہ کفارہ ادا کر لو، بیوی کیا ہو جائے گی، حلال ہو جائے گی، کیونکہ یہ طلاق نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، زہار ہے. تو حضرت جب نبی کو اتھارٹی نہیں ہے، حضرت عمر کے پاس یہ اتھارٹی کہاں سے آ گئی کہ وہ سیاستاً کیا کر دیں، حرام بیوی کو حلال اور حلال کو حرام کر دیں. یہ کہتے ہیں سیاستاً کیا ہے. تو سیاستاً بیوی حلال حرام نہیں ہو سکتی. سیاست میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر کے پاس جب کوئی 3 طلاقیں دے کے آتا تو کوڑے لگاتے تھے، نبی کوڑے نہیں لگاتے تھے. تو یہ سیاست تو ہو سکتی ہے کہ ایک نئی سزا جاری کر دی جائے طلاق کی روک تھام کے لیے، طلاق کے حکام ہی کو چینج کر کے اس میں تبدیل. آج کوئی خلیفہ اٹھے اور کہے کہ میں 3 کو 1 بھی نہیں مانتا سیاستاً، تو اتھارٹی ہوگی اس کو؟
تو وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ. تو اہل سنت والجماعت کے ہاں قرآن و سنت کی وہ تشریح معتبر ہے جس پر خلفائے راشدین نے عمل کیا ہو. اس لیے ہم تراویح میں بھی یہی بات کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعتیں پڑھتے تھے, یقیناً پڑھتے تھے, اس سے مراد تراویح نہیں ہے, ورنہ حضرت عمر تراویح کی 20 رکعتیں شروع نہ کرتے اور پوری امت میں 20 کا رواج نہ ہوتا. آپ کہتے ہیں حضرت عمر نے 8 پڑھی ہے موطا امام مالک کی, اس کے میں درجنوں دفعہ جواب دے چکا ہوں, وہ حدیث صحیح نہیں ہے. علامہ ابن حجر نے کہا اس حدیث سے استدلال درست نہیں ہے. خود موطا کے جو مؤلف ہیں وہ نہیں اس پر عمل کرتے 8 رکعت پر, کیونکہ حدیث مسترب ہے. اور پھر اگر حضرت عمر نے 8 شروع ہوتی, پوری روئے زمین پر اس وقت کہیں تو 8 ہو رہی ہوتی, کوئی صحابی تو عمل کر رہے ہوتے اس پر. تو دین قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو صحابہ نے سمجھی. آپ ہر حدیث کی تشریح میں کسی صحابی کا عمل پیش کرو کہ انہوں نے یہ کیسے سمجھا. تو ایک اہل حدیث سے اس بارے میں میری بات ہوئی, یہی طلاق کے مسئلے میں. میں نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے ایک مجلس کی 3 طلاقیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہیں. انہوں نے کہا قرآن کو نبی نے زیادہ سمجھا یا آپ نے. میں نے کہا اچھا, نبی کی حدیث کو صحابہ نے زیادہ سمجھا یا آپ نے. کسی ایک صحابی کا ایک فتویٰ دکھا دو کہ 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو کسی ایک صحابی نے. تو یہ سب ہوائی باتیں. تو قرآن و حدیث کی اسی تشریح کو ماننا ہے جو کس کی ہے, جو صحابہ تابعین ائمہ اربعہ کی تشریحات ہیں. اور ہر آدمی جو اخپل طریقے سے اٹھ کے حدیثوں کے نمبر یاد کر کر کے, آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ترجمہ بھی صحیح کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اور ٹی وی میں ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کھلے عام لوگوں کو حدیث بتا رہے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 ایک ہوتی ہیں. حدیث میں آتا کوئی اٹھ کے بولنے والا نہیں ہے کہ کون سی حدیث ہے جہاں لکھا ہوا ایک مجلس کی 3 ایک ہوتی ہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو ان صحابیہ نے, اچھا ایک اور دلیل یہ لوگ یہ بھی دیتے ہیں, اسی آیت سے پتہ چلتا ہے, موضوع آ گیا نا آیتیں. یہ لوگ یہ کہتے ہیں 3 طلاقیں اکٹھی دینا حرام ہے. تو حرام جو کام ہے وہ نافذ نہیں ہوتا. جیسے کہ زہار کو قرآن کہہ رہا ہے کہ زہار کرنا ایک بری چیز ہے, تو اسی وجہ سے زہار سے طلاق نہیں ہوئی. یہاں بھی خلط ملط کیا جاتا ہے. زہار سے طلاق واقع نہیں ہوئی, لیکن اس کا ایک شرعی حکم مرتب ہوا کہ بیوی حرام ہو گئی. جب تک کفارہ ادا نہیں کرو گے بیوی کیا رہے گی, حرام. پتہ چلا ایک چیز ناجائز ہوتی ہے, ناجائز ہونے کے باوجود اس کا شرعی حکم اس پر مرتب ہوتا ہے, وہ کلعدم نہیں ہوتی. تو 3 طلاقیں اکٹھی دینا بھی ناجائز ہے, لیکن اس کا جو شرعی حکم ہے وہ اس پر مرتب ہوگا. تو اب میں آگے چلتا ہوں, یہ درمیان میں گریبیاں چلتی رہتی ہیں بیانات میں. تو بہرحال وہ صحابیاں آئیں, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ گنجائش. تو اللہ تعالی نے ہمیشہ کے لیے قانون نازل کر دیا. ایک علمی نقطہ تو یہ پتا چلا کہ حلال و حرام کا پیغمبر کو اختیار نہیں ہے, تو حضرت عمر کو اختیار کہاں سے. دوسرا علمی نقطہ اس آیت سے یہ پتا چلا کہ زہار ناجائز ہے, اس کے باوجود شرعی حکم اس پر مرتب ہو رہا ہے. تو 3 طلاقیں بھی ناجائز ہیں مگر اس کا شرعی حکم اس پر مرتب ہوگا. یہ دوسرا علمی نقطہ. تیسرا علمی نقطہ وہ یہ پتا چلتا ہے کہ بعض دفعہ میاں چپکے سے بیوی کو طلاقیں دے دیتے ہیں, میاں بیوی کمپرومائز کر کے ہضم کر جاتے ہیں. یہ صحابیہ کو جب ان کے میاں نے طلاق دی, وہ چین سے نہیں بیٹھی کہ نہیں بھائی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ لیے بغیر اپنے شوہر کے پاس نہیں جاؤں گی. یہ تقوی کی علامت ہے. ان کا جب بڑھاپا تھا انہیں صحابیہ کا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت تھا, یہ بوڑھی ہو گئی تھی. تو اللہ نے اس تقوی کی برکت سے کیسا نوازا دیکھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں چلے جا رہے تھے, ان صحابیہ نے آپ کو روک کے پوچھا اے عمر آپ یوں ہو, آپ ایسے ہو, آپ یہ نہیں کر رہے, آپ وہ نہیں کر رہے, جیسے حکمرانوں کو کہا جاتا ہے نا اپنی شکایتیں. تو حضرت عمر کے خادم تھے, انہوں نے کہا چلیں بوڑھی عورتیں, سن لیا. لیکن جب وہ بولے ہی جا رہی تو انہوں نے فوراً ان کو ٹوکا کہ آپ نے کچھ زیادہ کہہ دیا, یہ امیر المومنین ہے. حضرت عمر نے ان کو خاموش کرایا اور فرمایا خاموش رہو, یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ نے آسمانوں سے سنی ہے اور آیتیں نازل کی ہیں. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا, تحقیق سن لی اللہ نے اس کی بات جو اے نبی آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی. تو کہا اللہ نے جس کی 7ویں آسمان پہ بیٹھ کے بات سنی ہو, عمر اس کی بات کیوں نہ سنے. اور فرمایا کہ اگر یہ عشاء سے لے کے فجر تک بھی مجھے کہتی رہے گی, حالانکہ وہ تو بولتی جا رہی تھی جیسے بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں, تو عمر فجر تک ان کی بات سنتا رہے گا. تو یہ تقوی کی برکت تھی کہ یہ مقام ملا.
تو اس سے ہماری خواتین کو سبق ملتا ہے، بھائی اگر میاں نے طلاق دے دی ہے تو پتلی گلی سے نکل لو، کمپرومائز کر کے مت بیٹھو، جب تک کوئی فتویٰ نہ مل جائے، علماء سے اس کے بارے میں رہنمائی نہ مل جائے کہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، آرام سے مت بیٹھو. یہ حلال و حرام کا معاملہ ہے. اگر زوجہ کو طلاق ہو گئی ہے تو پھر آگے زنا ہوگا. تو بہت سے کیسز ایسے ہیں میاں بیوی آپس میں مکمکہ کر لیتے ہیں، بس میرے منہ سے غلطی سے نکل گئی تھی، غصے میں نکل گئی تھی، اب چپ کر کے کیا کرو، آرام سے بیٹھ جاؤ. تو ایسا نہیں ہے، آپ کو پوچھنا پڑے گا. چوتھا علمی نقطہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی مفتی کے پاس جب طلاق کا کیس آتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح جواب دے. طلاق دینے والے کے جذبات اور اس کی مجبوری سے متاثر بولتے کیوں نہیں بھائی نہ ہو. جیسے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے مفتیان کرام کے، ایک مولانا صاحب تھے، انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میرے پاس ایک کیس آیا، بیوی بہت رو رہی تھی، مجھے 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، میرے بچے ہیں، ہائے ہائے میں مر رہی ہوں، میں یوں. تو کہہ رہے میں نے اس کو بولا اہل حدیث سے فتویٰ لے لو. کہہ رہے مجھے اس پہ ترس اتنا آیا. میں نے کہا حلال و حرام کرنے کی اتھارٹی آپ کے پاس ہے. جب اللہ نے گنجائش نہیں رکھی، اور میں نے کہا اہل حدیث کے جو دلائل ہیں ان کا تو میں نے ان کو جواب دیا، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل حدیث کا فتویٰ 3 طلاق کے بارے میں بالکل غلط ہے. میں نے کہا کوئی ایک صحابی کا ایسا فتویٰ نہیں ہے، اور وہ جو حدیث ہے اس کا یہ مفہوم ہی نہیں ہے. تو کہہ رہے یار بڑا ترس آ رہا تھا. میں نے کہا ترس آئے رو رو کے پاگل ہو جاؤ، مفتی بات وہی کرے گا جو کس کی ہے، اللہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رحم دل کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ خاتون آئیں بار بار گڑ گڑا رہی ہیں، میرے چھوٹے بچے ہیں، میرے میاں بوڑھے ہیں، میاں سے بے پناہ محبت کرتی تھی، نہیں چھوڑنا چاہتی تھی. بھئی غصے میں میاں سے زبان سے یہ لفظ نکل گیا، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ ان کے جذبات سے متاثر نہیں ہو رہے، کیونکہ حلال و حرام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. پھر اللہ نے سنی ہے، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتی تھی، اللہ نے سن لی. تو آج بھی اگر کسی مفتی پر جبریل علیہ السلام وحی لے کے آ جائیں اور کہہ دیں کہ اس کو گنجائش دے دو، تو پھر مفتی کے لیے اجازت ہے. اور ایسا ممکن اب ہے نہیں. جبریل آئیں گے تو تھپڑ لگا کے جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اب چینج تھوڑی ہو سکتی ہے، جتنی گنجائشیں اللہ نے دینی تھی دے دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے رحم دل ہیں وہ نہیں ترس کھا رہے. وہ ترس اس لیے نہیں کہ بھائی یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے نا، میں کیسے کروں. تو اسی طرح یاد رکھو ایسا ہوتا، ہمارے سامنے تو بہت کیسز آتے ہیں. ابھی چند دن پہلے کیس آیا، شوہر میاں بیوی میں بڑی محبت تھی، دھڑا دھڑ طلاقیں نکال دی غصے میں اس نے. اب جب پوچھا، یہیں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا ہو گئی، دونوں رونے لگے پھوٹ پھوٹ کے. اتنی محبت، دونوں رو رہے ہیں بیٹھ کے. یہ ایسا ہی ہے بندوق سے گولی نکال کے ٹھا کر کے مارو پھر رو کہ میں نے بیچارے کو کیا کر دیا. ایسا بھی ہوتا ہے نا. ہمارے بعض سیاستدان ہیں جو قتل کرتا ہے نا جنازے پہ سب سے زیادہ وہی رو رہا ہوتا ہے. جنازے پہ سب سے زیادہ بھائی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بعض دفعہ جس دہشت گرد نے مارا ہوتا ہے کندھا وہی دے رہا ہوتا ہے. تو یہ جو 3 طلاقیں دے کے میاں رو رہا ہوتا ہے نا، اس کو 2 تھپڑ لگایا کرو کھینچ کے نالائق کو. یہ سیاستن بھی روتے ہیں تاکہ ہمارے اوپر بلی نہ آئے. روئیں گے دھوئیں گے، سسرال کا دباؤ بھی کم ہوگا، لوگ بھی کہیں گے بیچارے کے منہ سے غلطی سے نکل گیا، اب اس کو ندامت ہے، ہائے ہائے، کہیں گے چلو اب فتویٰ مل گیا، حرام ہو گئی یار، کیا کریں اب بس غصہ میں. تو بھائی کیوں نکالا غصے سے؟ غصے میں تھپڑ مار دیتے، اس کی تلافی ہو سکتی ہے. آپ کے بھی لگ جاتا ہے ایک آدھ. ہر چیز کی تلافی غصے میں ہو سکتی ہے. بندوق کی تلافی ہے؟ بولو نا. تو طلاق کی بھی تلافی نہیں ہے. ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. صحیح حدیث ہے. 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت اور مذاق بھی حقیقت. اور شریعت کی یہ حکمت ہے، کیونکہ اگر اس طرح غصے میں اور مذاق میں طلاقوں کو شریعت کنسیڈر نہیں کرتی تو طلاق کے لفظ کو کھیل بنا لیا جاتا. طلاق نے دیتے عورت سمجھتی اب میرا نکاح ختم ہو گیا، کہیں اور نکاح کرنا چاہتی. وہ کہتے میں تو رو رہا تھا، میں تو غصے میں تو آپ کو پتا ہے میں تو پاگل ہو جاتا ہوں غصے میں تو باولا ہو جاتا ہوں، میرا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے. بیوی کہے گی ہاں خراب تو ہوتا ہے آپ کا دماغ، یہ تو میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے. کس کا دماغ خراب نہیں ہوتا غصے میں؟ بھائی کون نارمل ہے آج؟ غصے میں دماغ سیٹ ہو تبھی تو انسان وہ تو فرشتہ بن جائے. بھائی کسی کا غصے میں دماغ خراب نہ ہو، بالکل صحیح ہو، وہ تو پھر اس کو تو پیغمبر کی حلم سے حلم ملا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا. اس کو تو لیڈر بنا دینا چاہیے قوم کا. تو سارے ہی بہک رہے ہیں غصے میں، اور جو غصے میں الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا، دیکھو غصے میں آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور آپ نے 2-4 بندے بھیڑ دیے غصے میں، ایسی کی تیسی، کروڑا کی وجہ سے میں ٹینشن میں آیا ہوں، آج لاک ڈاؤن 2 منٹ کے لیے ختم ہوا ہے تو میں بھیڑتا ہوا جا رہا ہوں. ہوتا ہے نا ایسے. تو کوئی معاف کر دے گا آپ کو؟ بھائی میرا جھگڑا ہوا تھا، میں بیوی سے جھگڑا ہوا تھا، اب آپ بتاؤ اگر میں جب جھگڑا ہوتا ہے تو غصے میں آدمی نکلتا ہے تو 2-4 بندے اگر آ گئے تو میرا کیا قصور ہے؟
تو غصہ پوری دنیا میں کسی قانون میں بھی غصہ ایک کوئی عذر کسی قانون میں سمجھا نہیں جاتا. دنیا میں کوئی قانون بتاؤ کہ کہیں امریکہ میں جاپان میں کوئی آدمی عدالت میں گیا کہ میں نے غصے میں یہ کام کیا ہے لہذا عدالت اس کو چھوڑ دے یا سزا کم کر دے, کہ جس نے آرام سے ہنسی خوشی کسی کو قتل کیا ہے وہ تو لٹکے گا, جو غصے میں پاگل ہو گیا تھا وہ لٹکے گا نہیں, اس کو عمر قید دی جائے گی. کوئی فرق ہے؟ دنیا کے کسی قانون میں آپ کے غصے سے نکلے ہوئے الفاظ کلعدم نہیں ہے. غصے میں کلمہ کفر زبان سے بولو گے کیا ہو جاؤ گے؟ کافر. شیطان نے غصے میں ہی تو بولا تھا میں سجدہ نہیں کروں گا. او بھائی جان کیا ہو گیا؟ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ دیکھو شیطان کے ساتھ کیا تھا, دماغ بھن نوٹ ہو گیا تھا نا اس کا. شیطان نے جب اللہ نے شیطان کو کہا سجدہ کرو, شیطان نے کہا نہیں کروں گا. یہاں تک تو نارمل حالت تھی شیطان کی, بھائی یہ مجھے مٹی سے بنایا, یہ کس سے؟ آگ سے. دلائل دے رہا ہے اگرچہ غلط ہیں لیکن کوئی تو دلیل دی نا اس نے, اگرچہ غلط دلیل دی. اللہ نے کہا نکل جا, دربار سے نکل جا. اب شیطان کو آ گیا کیا؟ اب آگے جتنی باتیں کر رہے ہیں نا وہ بالکل ہی بہکی ہوئی, بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتا کہ اللہ تو مجھے نکال رہا ہے, میں معذرت کرنے کے لیے تیار, میں معافی, یہ تو بہت ہی زیادہ ہو گیا, میں نے تو ایک لاجک پیش کی تھی کہ یہ آگ سے, میں آگ سے یہ مٹی سے کیسے سجدہ کروں. تو اللہ نے کہا نکل جا. اس کو آ گیا غصہ, اس نے کہا اس آدم کی وجہ سے میری بے عزتی ہوئی ہے, تو مجھے مہلت دے قیامت تک. فبعزتی کا, تیری عزت اور جلال کی قسم. غصے میں آدمی قسمیں اٹھاتا ہے نا, کہتے ہیں نا مجھے تیرے سر کی قسم, اب تو میں یہ کر کے چھوڑوں گا تیری عزت. اور کیونکہ شیطان کو پتا تھا اس وقت اس سے بڑی قسم کوئی ہو نہیں سکتی, سب سے بڑی قسم اٹھائی, تیری عزت اور جلال کی قسم. لأغوینہم اجمعین ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. دائیں سے بھی, بائیں سے بھی, آگے سے بھی, پیچھے سے بھی, ہر طرف سے آ کے ان کو گمراہ کروں گا, تیری عزت اور جلال کی قسم. تو غضبناک ہی تو تھا وہ شیطان, ورنہ نارمل کنڈیشن میں ایسی باتیں نہیں کی جاتی. نارمل کنڈیشن میں یا تو سوری کرتا, سوری نہیں کرتا تو چلا جاتا وہاں کونے میں جا کے بیٹھ جاتا, انڈا موڑ پہ آگے چائے پینا شروع کر دیتا کہ چلو یار تھوڑا دماغ سیٹ کرو, دیکھتے ہیں بعد میں. ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ اب اللہ نے نکال دیا, اب کیا کریں, دربار سے نکال دیا تو ذرا سائڈ پہ جا کے بیٹھیں گے اور کچھ دو چار اور شیاطین کو بلا لیتا, یار اب نئی پالیسی بتاؤ کیا ہونی چاہیے, پلان اے تو ہو گیا, پلان بی کا بتاؤ کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, صبر صبر صبر. تو ان کو بولے آدھے گھنٹے بعد, تو کوئی نئی پالیسی بناؤ, کوئی ایسا پروگرام نہیں, مشورہ کر لیتا اور دو چار شتونگڑے جمع کر کے, ٹھیک ہے نا. یا اگر گمراہی کرنا تھا تو اللہ سے یوں کہہ دیتا کہ شیطان کو دربار سے جب اللہ نے نکالا تو شیطان کہتا بچو آدم علیہ السلام کو کہتا تمہاری وجہ سے ایسا ہوا ہے, اے آدم تیری وجہ سے ایسا ہوا, میں نہ تجھے چھوڑوں گا نہ تیری اولاد کو, بس اتنا کہہ دیتا. نہیں, اللہ سے کہہ رہے فبعزتی کا, تیری عزت اور جلال کی قسم. اور گمراہ کروں گا یہ لفظ نہیں, جو جتنا مبالغہ کر سکتا تھا نا کیا اس نے. تم ضرور بھی ضرور آؤں گا, من بین ایدیہم, سامنے سے بھی اٹیک کروں گا, پیچھے سے بھی اٹیک کروں گا, دائیں سے بھی بائیں سے بھی, ہر طرح سے. اور چیلنج کر رہا ہے کہ یہ جو میں کروں گا نا اس کا رزلٹ پہلے بتا رہا ہوں, کیونکہ جب انسان بہت پاورفل حملہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ رزلٹ یہ نکلے گا, پورا نہیں نکلے گا تو اتنا تو نکلے گا. بھائی ہم پھڈا کرنے جا رہے ہوں, ہم کہتے ہیں بھائی میں جا رہا ہوں, میں 2-3 چماٹ لگاؤں گا, آگے پتہ نہیں کیا ہو, بھائی میرا جو فرض ہے میں ادا کر لوں گا, یہ کہتے ہیں نا. لیکن آپ نے ارادہ کیا کہ میں ایسا سخت حملہ کروں گا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا رزلٹ 100% نہ نکلا تو 70% تو نکل ہی جائے گا. تو یہ پھر یہ چیلنج آپ جب کرتے ہیں جب آپ کو اپنے اٹیک کا اندازہ ہوتا ہے کہ بہت پاورفل اٹیک کرنے جا رہا ہوں میں, چھوٹا موٹا اٹیک کیا ہو گیا بول لیا کرو نا یار, چھوٹا موٹا اٹیک نہیں کروں گا. تو شیطان نے کہا کہ میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے اتنا پاورفل اٹیک کروں گا کہ اللہ تو یہ بات ابھی لکھ لے, لا تجد اکثرہم شاکرین, اکثر ان میں سے تیرا کھائیں گے مگر شکر ادا نہیں کریں گے, یہ لکھ لے تو. اور قرآن نے کہا کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ, شیطان نے جو دعویٰ کیا تھا انسانوں میں اس دعوے کو سچا پایا.
یہ قرآن کے الفاظ ہیں. واقعی اکثر لوگ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. تو یہ ساری باتیں نارمل حالت میں ہوتی ہیں؟ بولو نا بھائی, یہ غصے میں ہی ہیں. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ تو بہت زیادہ غصے میں آیا ہوا ہے, فرشتوں سے کہا اس کو ذرا ٹھنڈا پلاؤ, یہ نارمل ہو جائے, ٹھیک ہے نا. اور یا جہنم میں جب شیطان کو ڈالا جائے گا تو شیطان کہ اللہ میرا چونکہ دماغ بالکل ہی غصے میں آؤٹ ہو گیا تھا, تو اب میں غصے میں کہہ رہا تھا اور تو سیریس ہی ہو گیا, ٹھیک ہے نا, تو مجھے جہنم میں ڈال رہا ہے. تو یہ مان لے گا اللہ تعالیٰ؟ اسی لیے کہتے ہیں غصہ جو ہے نا اس پہ کنٹرول کرنا سیکھو. ہماری شریعت نے بار بار جو غصے کے بارے میں, ایک صحابی آئے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی نصیحت کریں, آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. پھر آئے یا رسول, پھر پوچھا کوئی نصیحت کریں, فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. بار بار پھر پوچھا, فردد مرارا, نبی اسی بات کو بار بار دہراتے رہے. غصہ ہر برائی کی جڑ ہے. تو یہ نہیں کہ اب غصے میں طلاقوں کو کالعدم قرار دے دیا جائے. کس کے پاس تھرما میٹر ہے لگا ہوا ہے کہ جو چیک کرے گا؟ اہل حدیث حضرات یہاں بھی بڑی گڑبڑ کرتے ہیں, وہ غصے کی طلاق کو بھی نہیں مانتے اور حدیث پیش کرتے ہیں لا طلاق ولا اطاق فی اغلاق, حالانکہ اس کا تعلق غصے کی طلاق سے نہیں ہے. اغلاق کا ترجمہ یہ بنتا ہی نہیں ہے. تو وہ کیا ہے, وہ پھر ٹاپک چینج ہو جائے گا, اس لیے میں اس پہ ابھی نہیں آ رہا. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے بھائی مفتی کا کام کیا ہے, اللہ کا حکم لوگوں کے سامنے بیان کر دے. لوگوں کے جذبات سے متاثر ہونے کی مفتی کو اجازت نہیں. تو طلاق کے مسائل میں ایسا بہت ہوتا ہے, میاں بیوی رو رہے ہوتے ہیں, ہائے یہ ہو گیا, تو مفتی صاحب کہتے ہیں تھوڑا سا نا سائڈ پہ چھاؤں میں آ کے الگ فتوا دے دیا ان کو. تو نہیں ہے, 3 ہو گئی ختم بھائی, رونا دھونا ہے جو بھی ہے رو لو, ان کے ساتھ بیٹھ کے پابندی نہیں ہے, لیکن حرام کو حلال کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ تیسرے علمی نقطے کی بات ہمیں پتہ چلتی ہے اس سے, اس سبق سے. آگے چلتے ہیں. اچھا بھائی کہاں سے کہاں بات ہے, ایک ہی آیت میں پورا ٹائم ہو جاتا ہے. اسی 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی آخری آیات نازل کی جن کی حدیث میں بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اللہ سے ڈرو اور دیکھو آگے آنے والے کل کے لیے کیا کر رہے ہو. میں نے بیان میں کل بتایا تھا نا کہ وہ چائنیز قبر میں کیا کرتے ہیں, وہاں ہانگ کانگ میں بتایا تھا نا کہ وہ سونا اکٹھا کرتے ہیں اپنی قبر میں دفن کرانے کے لیے, یا ڈالر یا جو بھی کرنسی ہے. وہ کہتے ہیں اتنا ہم نے کمایا تو ہم کسی اور کو کیوں دیں. تو ہماری شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ قبر کے لیے جو وہاں کرنسی چلے گی وہ اعمال چلیں گے, صدقہ و خیرات والی کرنسی چلے گی. تو کل کے لیے کیا کرو, ڈالر اکٹھے کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. قبر میں خالی ہاتھ ہی جاؤ گے تو وہاں اعمال آگے بھیجنا. کتنا اچھا آپشن اللہ نے ہمیں دے دیا جو چائنا والوں کے پاس نہیں ہے, جیپنیز کے پاس بھی نہیں. وہ بیچارے مر گئے تو وہ کہتے ہیں ختم. تو اللہ نے ہمیں آپشن دیا بھائی بھیجو آگے, صدقات و خیرات کرو, نمازیں پڑھو, زکوٰۃ دو, اچھا سلوک کرو. سورہ بقرہ کی اور سورہ آل عمران کی جو تلاوت کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن یہ سائبان کی شکل میں آ جائیں گی. جب میدان حشر میں گرمی ہوگی نا سورج کی, تو یہ بادل بن کے, شدید گرمی میں بادل سر کے اوپر آ جائے, کتنی خوشی ہوتی ہے انسان کو. تو یہ سائبان بن کے آپ کو چھاؤں کریں گی قیامت کے دن. تو اللہ نے فرمایا یہ دیکھو کل کے لیے تم نے کیا کیا ہے. تو ہم تو تھوڑا بہت کرتے ہیں لیکن کبھی غور کرتے نہیں ہیں کہ یہاں کے لیے کتنا کر رہے ہیں تھوڑی سی زندگی, اور کل کے لیے کتنا کرنے ہیں. جتنا یہاں رہنا ہے اتنا یہاں کے لیے کر لو, اور جتنا آگے جانا ہے اتنا آگے کے لیے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جتنا یہاں کے لیے کرنا چاہیے اتنا آخرت کے لیے کر رہے ہیں, جتنا آخرت کے لیے کرنا چاہیے اتنا یہاں کے لیے. یعنی منزل کے لیے وہ کچھ کر رہے ہیں جو سفر میں کرنا چاہیے تھا, اور سفر کے لیے وہ کچھ کر رہے ہیں جو منزل کے لیے کرنا چاہیے تھا. ایک آدمی جا رہا ہے اسلام آباد جانا ہے, وہاں رہنا ہے اس کو وہاں فرنیچر بھی چاہیے, بیڈ بھی چاہیے, بہت ساری چیزیں چاہیے, گھر بھی چاہیے, ساری چیزیں چاہیے نا. اور ٹرین میں جب وہ سفر کر رہا ہے تو اس کو راستے کے لیے تھوڑا سا بوتل چاہیے پانی کی, کچھ پیسے چاہیے کہ راستے میں پکوڑے سموسے خرید کے کھا سکے, یہی ہے نا. لیکن وہ کیا کر رہا ہے, ٹرین کے لیے تو پورا فرنیچر اس نے لوڈ کرا دیا ٹرین کی چھت پہ ہے, اور ڈی فریزر بھی ہے, اور سارا گولڈ بھی, سارا جو ہے نا, جگہ نہیں ملی تو ایک الگ سے ڈبہ بک کرایا اس نے. منزل کے لیے کیا ہے, 2-4 پکوڑے رکھ لیے اس نے. اسلام آباد جب جا کے رہوں گا تو 2-3 سموسے اور 2-3 پکوڑے. حماقت ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمارا بھی حساب کتاب یہ ہے, اس دنیا کے سفر کے لیے بحریہ ٹاؤن کے 25-30 پلاٹ ہم نے رکھ لیے, اور گولڈ بھی رکھ لیا ہے, اور پورے گھر بنا لیے, اور ماشاءاللہ وڈو بچوں سارا حساب کتاب پورا. آخرت کے لیے کیا ہے, وہ جو وائپر سے جب گاڑی صاف کرے گا تو 5 روپے جس میں پکوڑے ہی خرید سکتا ہے نا,
تو ایسا نہ ہو جب قبر میں ہم جائیں تو فرشتے 2-3 پکوڑے سامنے لا کے کیا خیال ہے بھائی کہ یہ آپ کا بھیجا ہوا توشہ ہے, ذخیرہ ہے آخرت, 2 سموسے 2 کیا ہیں پکوڑے. تو بھائی 5 روپے میں یہی آ سکتے تھے. وہ الگ بات ہے جنت کے سموسے ہوں گے تو وہ بہت لذیذ ہوں گے, لیکن ہوں گے وہ 2-4 سموسے اور پکوڑے ہی ہوں گے. تو بھائی آخرت کے لیے بھی کچھ ذرا اکٹھا کرو. اس بچے کو بڑی ہنسی آ رہی ہے پکوڑوں کا سن کے. اسی صورت میں سورہ ممتحنہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جب خواتین جو اسلام قبول کریں اور آپ کے ہاتھ پہ آ کے بیعت ہوں تو ان سے ان چیزوں پر بیعت لیں. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات, اے نبی جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں جو بیعت کرنا چاہیں ان بات پر بیعت کروائیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی. آج خواتین روحانی عاملوں کے پاس جا کے نا شرکیہ تعویذ لے کے آ رہی ہوتی ہیں. ولا یسرقنا, چوری نہیں کریں گی. میاں صاحب نے پینٹ لٹکائی ہوئی ہے, اس کے بٹوے سے روزانہ پیسے نکلتے ہیں. آج کل بہت کمپلین آ رہی ہیں, آدمی کو اعتماد ہی نہیں ہوتا, اپنا بٹوا کہیں پینٹ لٹکا ہی نہیں سکتا, وہ آفس سے آ کے چھپا کے. بعض لوگ آتے ہیں پوری پینٹیں صاف کرتے ہیں پہلے اپنی نا, پھر وہ پیسے کہیں رکھتے ہیں, ان کو ڈر ہوتا ہے بیگم صاحبہ نہ نکال لیں. تو اللہ نے فرمایا چوری نہیں کریں گی, ولا یزنین, زنا نہیں کریں گی, ولا یقتلن اولادہن, اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل نہیں کریں گی. ماں کے پیٹ میں اگر بچہ ہو اسے, اور وہ 4 مہینے کا ہو چکا ہو, اسے جان سے مارنا بھی اسی آیت کی روشنی میں حرام ہے. اس خوف سے کہ میں بچے کہاں سے پالوں گی, میں بچے کی خرچہ کہاں سے اٹھاؤں گی, میرے میاں کی ارننگ کم ہے, یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. بچے روکنا اس نیت سے تو جائز ہے کہ آپ کو بچے پسند ہی نہیں ہے. شریعت میں ترغیب ہے اولاد زیادہ پیدا کرو, لیکن کسی کو پسند ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے وہ نہ کرے, لیکن اسلام کو چینج کرنے کی کوشش نہ کرے. وہ کہے اسلام میں ترغیب ہے, مجھے خود ہی پسند نہیں ہے, تو بہت سے دنیاوی اور اخروی برکتوں سے محروم رہ جائے گا. مگر یہ کوئی حرام اور ناجائز عمل نہیں ہے. اگر میاں بیوی آپس کی مرضی سے نسل روکنا چاہیں تو گناہ نہیں ہے, بشرطے کہ آپریشن نہ کروائیں اور نس بندی نہ ہو. وقتی طور پر کوئی طریقہ استعمال کریں, اس سے صحت کو بھی نقصان ہوگا, آخرت کا بھی نقصان ہوگا. نقصان کا مطلب جو برکات اور ہونی چاہیے وہ نہیں ہوں گی, دنیا میں بھی بہت سی چیزوں سے محروم ہو جائے گا, لیکن گناہ نہیں ملے گا. گناہ اس صورت میں حمل روکنے سے ملتا ہے کہ جب اس نیت سے روکے جائیں, یا تو اسلام کا لیبل لگا کے, جیسے غامدی صاحب اسلام کا لیبل لگاتے ہیں نا کہ گورنمنٹ کو اختیار ہے کہ وہ نسل بڑھانے کا مشورہ بھی دے سکتی ہے, کم کرنے کا بھی گورنمنٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے. تو اسلام کی نیت سے کریں گے تو یہ حرام ہو جائے گا. اس نیت سے کریں گے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو لوگ تانا دیں گے, یار تمہارا اور کوئی کام نہیں ہے, اس طرح کے تانے ملتے ہیں نا لوگوں کے. تو جس چیز کو اسلام نے قابل فخر بتایا ہو, آپ اس میں اگر توہین محسوس کرتے ہیں تو یہ حرام ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو اسلام میں قابل فخر ہے اولاد کا زیادہ ہونا. تو اس نیت سے کہ لوگ کیا کہیں گے. تیسری اس نیت سے کہ خرچے کیسے پورے کروں گا, اور زیادہ تر آج کل یہی نیت چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد پہ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے, خرچے کی وجہ سے اولاد روکنے کی اجازت نہیں دی ہے. یہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے, کبیرہ گناہ ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا نحن نرزقکم و ایاہم, تمہیں بھی ہم دیں گے, ان کو بھی ہم دیں گے. تو یہ اللہ کی مخلوق پہلے ہے, آپ کی اولاد بعد میں. تو ان 3 نیتوں سے نسل روکنا کیا ہے اسلام میں حرام ہے, اور حمل گرانا تو وہ تو اور زیادہ ناجائز عمل ہو جائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل نہیں کریں گی. اسی طرح عرب میں بیٹوں کو قتل کیا جاتا تھا غربت کے خوف سے, بیٹیوں کو قتل کیا جاتا تھا عار کے خوف سے, کہ بیٹیاں تو ویسے بھی دستے بازو نہیں بنتی. تو آج بھی ماں کے پیٹ میں بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا ہے. الٹرا ساؤنڈ لوگ کرتے ہیں, بیٹی ہے تو ڈاکٹر سے کہتے ہیں حمل گرا دو. انڈیا میں, چائنا میں تو یہ بہت دبا کے ہو رہا ہے یہ کام. تو یہ بھی اللہ نے نبی سے کہا کہ عورتوں سے بیعت لیں کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی, چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں. تو اگر الٹرا ساؤنڈ سے پتا چل گیا کہ ماں کے پیٹ میں بیٹی ہے تو اس بیس پر ماں کو حمل گرانے کی اجازت, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہے. اس پہ فخر کیا کریں. نبی نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. تو خوش ہوا کریں بیٹی پر, سب کچھ دنیا نہیں ہوتی. اور آگے اللہ نے فرمایا ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن, بہتان نہیں لگائیں گی کسی پر, زنا کی اور فحاشی کی تہمت. دیکھو خواتین سے جو بیعت لی جا رہی ہے اس میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اس کی علامت ہے کہ خواتین میں ان برائیوں کا ریشو زیادہ ہوتا ہے, تہمت فوراً لگاتی ہیں. میاں بیوی میں جب بھی طلاق ہوگی نا, عموماً دیکھا گیا ہے عورت اپنے شوہر پہ فحش الزامات لگا دیتی ہے, کیونکہ یہ خواتین کے پاس ایسا ذریعہ ہوتا ہے نا کہ میاں بیوی کے اندر کی باتیں دونوں ہی جانتے ہیں. تو لوگ فوراً اس بارے میں بیوی کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں. ریحام خان نے کیا کیا, عمران خان کے خلاف کتاب لکھ دی نا. مجھے عمران خان کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے,
اچھا ہے برا ہے ہماری بلا سے، جو بھی ہے ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن جو لوگ ریحام خان کی کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں نا، یہ حوالہ صحیح بولو بھائی نہیں، یہ حوالہ ریحام خان کے غلط ہونے کی علامت ہے. ریحام خان ہی نام ہے نا، او بھائی الزامات ریحام خان نے لگائے نا، تو یہ ریحام خان کے غلط ہونے کی علامت ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ نے فرمایا ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کے عیوب پہ پردہ ڈالتے ہیں. آپ کو طلاق ہو گئی، کوئی آپ کا ہیڈیک ہے بھائی، گھریلو مسئلہ ہے، ہو گئی جاؤ کہیں اور شادی کر کے رہو، وہ اس پہ پوری کتاب لکھ دی. اور تو شریعت میں فحش الزام اگر لگایا جاتا ہے نا، اس پہ تو ویسے بھی کتنے گواہ چاہیے، انگلی سے اشارہ کر کے بتا رہا ہوں کتنے گواہ چاہیے، 4 گواہ. اگر اسلامی عدالت ہوتی تو پھر فحش الزام لگاتی اس کی بیوی، اور 4 گواہ نہ ہوتے تو الٹا اسلامی عدالت چوک میں کھڑا کر کے محترمہ کو کوڑے لگاتی. پھر ایسا نہ ہو کہ پی ٹی آئی کے مخالف والوں کا میرے خلاف ایک کلپ تیار ہو جائے، یہ عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں. مجھے عمران خان کی حمایت یا مخالفت سے کوئی غرض نہیں ہے اس وقت. مجھے ایک شرعی مسئلے کو ڈیفائن کرنا ہے. یہ نواز شریف پہ بھی لگا ہوتا ہے الزام تو ہم وہاں بھی ڈیفائن کرتے، زرداری پہ بھی لگا ہوتا تو وہاں بھی ڈیفائن کرتے. یہ شرعی مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اب نبی سے کہا کہ عورتوں سے بیعت کریں اس بات پر، صحابیات سے بیعت لے رہے ہیں کہ فحش الزام نہیں لگائیں گے. اس کا مطلب خواتین میں یہ ریشو زیادہ ہے کہ وہ شوہر کو ایسی کی تیسی کر دیتی ہے، اس کی تو لڑکیوں سے دوستی ہیں تو ہنس ہنس کے بات کرتا ہے، یہ تو یوں کرتا ہے. اور مرد عام طور پر بیوی پر فحش الزام نہیں لگاتے. اگر فحاشی ہو بھی نا تو مردوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہ اس کو پی جاتے ہیں، بھائی جو ہے ہماری بلا سے، اس کی نجی زندگی ہے، ختم کہانی. لیکن خواتین، سب خواتین نہیں جو میرا بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں، سب ایسا نہیں کرتی. اور بعض دفعہ وہ خواتین کے الزامات صحیح بھی ہوتے ہیں. بعض خواتین ہو سکتا ہے سوچ رہی ہوں ہم نے تو الزام لگایا تھا، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، تو صحیح بھی ہوتے ہیں. لیکن زیادہ تر کیا ہوتے ہیں بولو بھائی؟ غلط. دوسری بات، اس سے شریعت میں بحث ہی نہیں ہے کہ صحیح ہے غلط ہیں. الزام لگا کیوں رہی ہو بھائی؟ کرنا کیا ہے؟ اجازت نہیں ہے شریعت میں. جب کسی کی بھی راز کی باتیں ہیں، اسلام میں حکم ہے ان پہ پردہ ڈالا جائے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ صرف زنا کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ آپ کے پاس 4 گناہ ہوں اور 4 گواہ ہوں، اور وہ گواہ بھی عدالت میں جا کے گواہی دیں. اخبار میں ان گواہوں کا نام ہائی لائٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ بھی عدالت کے کٹہرے میں گواہی دیں گے، ادروائز وہ گواہ بھی آپ نہیں لا سکتے. کیونکہ یہ ہر ایک کی نجی زندگی ہے، کون چھپ کے کیا کرتا ہے، کون کیا کرتا رہا ہے، کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، اس کو شریعت نے نمایاں کرنے کی اجازت بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں دی ہے. تو اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو عورتیں بہت جلدی الزام لگا دیتی ہیں نا ہمارا میاں ایسا، تو فوراً متاثر نہ ہوا کریں اس سے. ان کو بولا کریں محترمہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں غلط کہہ رہی ہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ جو برائیوں کو ہائی لائٹ کرنا یہ بہرحال برا کام ہے جس کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. اس سے آپ کا برا ہونا بہرحال ثابت ہو رہا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے بھائی؟ تو چلیے آیت مکمل کر لوں. ولا یعصینک فی معروف فبایعہن، فرمایا کہ اور کسی گناہ میں آپ کی کسی نیکی کے کام میں آپ کی مخالفت نہیں کریں گی. اگر عورتیں یہ معاہدہ کر لیتی ہیں تو اے نبی آپ ان سے بیعت ہو جائیے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صوفیہ کرام کے ہاں جو بیعت کا سلسلہ ہے، گناہوں سے جو بیعت، گناہوں چھڑوانے پر جو بیعت کی جاتی ہے نا، تو وہ سلسلہ بھی سنت سے ثابت ہے. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو بیعت کر رہے ہیں، یہ بیعت خلافت کی بیعت نہیں ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو صوفیہ کرام نے بیعت کا سلسلہ شروع کیا یہ سب بدعت ہے، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت پر بیعت نہیں، اعمال پر بیعت کی ہے. میں اپنے شیخ مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت ہوا تو حضرت نے ہم سے یہی بیعت کی کہ گناہوں سے بچیں گے، نماز کی پابندی ہوگی، عقیدہ توحید پر رہیں گے. یہ ساری چیزوں کی بیعت جو مشائخ کرتے ہیں یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال پر بیعت کی ہے تو صحابہ سے تو ثابت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اعمال پر کیا کرتے تھے، اعمال پر بیعت کرتے. بعض حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں بھئی یہ تو نبی کی خصوصیت ہے، نبی کے بعد حضرت ابوبکر نے خلافت پہ بیعت کی ہے، لوگوں سے اصلاحی تعلق پر بیعت نہیں کی. تو یہ جو صوفیہ کرام نے بعد میں یہ بیعت کا سلسلہ نکالا ہے یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے. اور جس حدیث پر صحابہ نے عمل نہ کیا ہو تو ہم کیوں اس پر عمل کریں؟ کوئی ہم صحابہ سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین کے دور میں جو اصلاحی بیعت نہیں تھی اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ خلافت والی بیعت اور اصلاحی تعلق والی بیعت ایک دوسرے سے خلط ملط ہو سکتی تھی، اور اس دور میں بغاوتوں کے بڑے خطرے تھے.
جیسے سعودی عرب میں آج صوفیوں کو بھی بیعت کی اجازت نہیں ہے، صوفیہ کرام کو، کیونکہ حکومت کو ڈر ہوتا ہے کہ میرے خلاف کوئی خلافت میں بیعت تو نہیں ہو رہی، تو سعودی گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے کیونکہ وہاں بغاوت کا خطرہ ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو صحابہ تابعین کے دور میں یہ خطرہ تھا، کیونکہ بغاوتیں ہو رہی تھی نا، تو خطرہ تھا کہ بھائی کوئی بھی اگر اس طرح سے بیعت کرنا شروع کر دے گا تو ایسا نہ ہو کہ وہ خلافت کی بیعت ہو اور نام کس کا لیا جا رہا ہو، اصلاحی تعلق کا. تو انہوں نے سد للباب یہ چیز کو بالکل کیا کر دیا، ختم. جب یہ خطرہ ختم ہو گیا، خلافتیں قائم ہو گئی، مضبوط ہو گئی، اور اب اتنی مضبوط خلافتیں قائم ہو گئی کہ صوفیہ کرام کو، علماء کرام کو یہ ڈر بالکل ختم ہو گیا کہ اب ہم اگر لوگوں سے اصلاحی تعلق کی بیعت کرواتے ہیں تو کوئی بغاوت نہیں ہوگی. تو پھر یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا. سمجھ میں آئیے بات؟ تو آج جو صوفیہ کرام بیعت کرتے ہیں نا کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کے، یا ریونڈ میں دیکھا ہوگا وہ کپڑے کے ذریعے بیعت کروا لیتے ہیں، تو اس پہ بعض لوگ بڑا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ دیکھو نئی بدعت ہے. تو کوئی بدعت نہیں ہے یہ، بشرطے کہ یہ اصلاحی تعلق ہی کی بیعت ہو. روحانی ٹوپی ڈرامے کی بیعت، جن چڑیل بھوت کی اور خامخواہ کی گدی نشینی کی جو ہو رہی ہوتی ہے آج کل، وہ نہ ہو. گناہوں یعنی آپ کسی بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں کہ میں آپ سے ایگریمنٹ کرتا ہوں، معاہدہ کرتا ہوں کہ میں گناہوں سے فلاں فلاں جو بھی وہ آپ کی زبان سے کہلوائیں ان گناہوں سے بچوں گا، عقیدہ توحید پر رہوں گا، علماء سے محبت کروں گا، اور مجھے آپ پر اعتماد ہے، لہذا آپ جو گناہ مجھ سے نہیں چھوٹے گا تو آپ سے اس بارے میں رہنمائی لوں گا، آپ کو معالج بنا رہا ہوں. تو یہ بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اور بعد میں پھر مشائخ نے اس بیعت کو شروع کیا. تو اس کے کوئی حرج نہیں ہے اس میں. البتہ یہ وہ فرض واجب نہیں ہے کہ جو نہ کرے تو وہ جہنم میں جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.